بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی آج ہم آپ حضرات کے سامنے 15ویں قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم انگریزی زبان میں مہارت کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ انگریزی زبان انٹرنیشنل زبان ہے، اور ہم علماء کرام پر جس پیغام کو دنیا جہان میں عام کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ پیغام بھی انٹرنیشنل پیغام ہے، وہ دعوت بھی انٹرنیشنل دعوت ہے۔ لہذا انٹرنیشنل پیغام کو دنیا جہان میں پہنچانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے انٹرنیشنل زبان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور چونکہ جدید وسائل تعلیم کی اصل زبان بھی انگریزی زبان ہی ہے، اس لیے جدید وسائل تعلیم اور وسائل دعوت کا اگر ہم استعمال کر کے اس دعوت کو عام کریں تو اس کے لیے بھی ہمیں انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنی ہوگی، اور انگریزی زبان کو ہم اپنے وسائل کے طور پر اور ذریعہ معاش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا انگریزی زبان کی اس زمانے میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ آئیے اس اہم موضوع پر ہم سماعت فرماتے ہیں محترم جناب فاروق سر حفیظہ اللہ کی زبانی، جو کہ کلیۃ اللغہ العربیہ میں انگریزی کے ٹیچر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ آئیے سنتے ہیں محترم جناب فاروق سر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، آپ لوگوں کے سامنے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں زبان کے متعلق۔ کوئی سی بھی زبان ہو، اگر آپ اس سے واقف ہیں یا ناواقف ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی زبان کو عادت پڑ جانی چاہیے۔ کوئی بھی لفظ ادا کرنے کے لیے اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنے پر اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے، کوئی سی بھی زبان ہو۔ اب یہاں ہم آج انگریزی زبان کی مہارت کے بارے میں، بولنے کی مہارت میں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بہت دھیان سے میری چند باتیں نوٹ کیجیے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کہانی، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، جیسے ہمارے وقت میں چندا ماما ایک میگزین نکلا کرتا تھا ساؤتھ سے، تو ہم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس میں بہت ساری دلچسپ کہانیاں رہتی تھی، اور ان کہانیوں کو ہم بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے، بار بار۔ آتی نہیں تھی پھر بھی ہم اس کو ریپیٹ کرتے تھے، بار بار زور سے پڑھتے تھے۔ زور سے پڑھنے پر آپ کی زبان کو ایک عادت سی ہو جائیں گی، اور آپ کی زبان اس لفظ سے واقف ہو جائیں گی بار بار اس کی ادائیگی پر۔ تو یہ تو رہا کہانی کا مسئلہ، سٹوریز، اور خود بخود بار بار پڑھنے پر آپ کا ذہن جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کی بھی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ خود بخود آپ کو مفہوم سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ایک چیز کو بار بار اگر پڑھا جائے تو ذہن نشین ہو جاتی ہے وہ بات، اور ایسا سمجھ لینا ہے کہ مجھے صرف انگریزی آتی ہے، دوسری زبان مجھے نہیں آتی ہے۔ بار بار کسی کے بھی ساتھ، کسی سے بھی دوستی کر لیجئے اور اس سے کہیے کہ بھائی میں آپ سے صرف انگلش میں ہی بات کروں گا، آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ میری ہیبٹ بڑھانے کے لیے، میری عادت کو امپروو کرنے کے لیے میں آپ سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ آپ سے بات کیا کروں گا روزانہ۔ اس طرح دوستی کر لیجئے اپنے دوست سے، اور اس کو سمجھا دیجئے کہ بھائی میں بات کروں گا روزانہ، تو یہ عادت پڑ جائیں گی آپ کی زبان کو۔ اٹ واز مائی ہیبٹ، یہ میری عادت تھی کہ جب کوئی گھر میں کوئی 2 عورتیں آتی تھی، میری ممی سے بات کرتی تھی، تو میں اس کا ترجمہ
اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں کیا کرتا تھا خاموشی سے. اور پھر جب وہ چلے جاتے تھے, وہ دونوں عورتیں چلی جاتی تھی, پڑوسن چلی جاتی تھی, تو میں اس کو ریپیٹ کیا کرتا تھا زور زور سے, جیسا وہ بول رہے تھے, دیکھو میں اب آؤں گی, دین آئی ول کم, ہاں, پھر میں آپ کی مدد کروں گی, دین آئی ول ہیلپ یو. ارے وہ کیا کر رہا ہے, واٹ ہی از ڈوئنگ دیر, ایسا. تو یہ میں مائنڈ میں اس کا ٹرانسلیشن کر لیا کرتا تھا اور ریپیٹ کیا کرتا تھا بار بار. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف. جو مہارت رکھتے ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی بھی ایسی ہی پریکٹس ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گھبرانا نہیں ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں. یہ تو ہی بات کانفیڈنس کی. آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھائی سامنے والا کچھ بھی اس کا ریمارک لے, ہم کو اس کی پرواہ نہیں, ہم کو بولنا ہے بس. اچھا, یہ ہو گئی ایک بات. اب تیسری بات, اپنے جو ٹینسز ہے, زبان کے کچھ قاعدے ہیں. 3 زمانے ہیں, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر. اس پر مہارت حاصل کیجیے, اس کو بار بار سیکھیے, بول بول کر جملے بنائیے, تو آپ کی زبان اس سے واقف ہو جائیں گی اور آپ کو بولنے میں آسانی ہو جائیں گی. اب یہ فر انگریزی بولنا, اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک وقت نکالنا پڑے گا. کوئی سا بھی پیسج اسکول کی, ابھی بہت گورنمنٹ کی اسکول کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو کہانی ہے یا انگریزی کی کتاب میں, اس کو بار بار پہلے آہستہ آہستہ پڑھیے, پھر دھیرے دھیرے اسپیڈ بڑھائیے. آسان انگلش ہے, پہلے آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے آپ کو. ایک دم سے کوئی بلندی پر نہیں پہنچ جاتا ہے, تھوڑا فرسٹ اسٹیپ, سیکنڈ اسٹیپ, تھرڈ اسٹیپ, اس طرح اسٹیپ وائز جائیے تو آپ کو مہارت حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ہو گیا. اب چوتھی بات یہ کہ کوئی سبھی 10 جملے لکھ لیا کیجیے, اس کو انگلش میں بنایا کیجیے. ہاں, اس کو انگلش میں بنانے کے بعد اس کو زبان کی ادائیگی کے ساتھ اس کو دہرائیے. پہلے آہستہ آہستہ, پھر دھیرے دھیرے اسپیڈ بڑھائیے. اور سامنے والے سے کہیے, دیکھیے بھائی میں یہ پیسج پڑھتا ہوں, مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے, ذرا آپ ٹائم سیٹ کر لیجئے. ایسا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کچھ دنوں میں کہ آپ روانی سے بول رہے ہیں انگریزی, فرادے دار انگریزی بول رہے ہیں. بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, ناٹ این انسٹنٹ. فوراً تو کوئی چیز نہیں مل جاتی, اٹ ٹیکس سم ٹائم. اچھا, یہ ہو گیا. اور کچھ بھی واقعہ, جو بھی واقعہ آپ کے دن بھر میں آپ کے سامنے پیش آیا ہو, ہاں, کوئی سبھی حادثہ یا کوئی سبھی واقعہ, تو اس کو انگریزی میں بیان کیجیے اپنے دوست سے کہ once I went to the highway, suddenly an accident took place in front of me. There were lots of people crossing the road and they were gathering. اس طرح بیان کرنا ہے اپنے الفاظ میں, مائنڈ میں سیٹ کر لیجئے. لیکن اس کے لیے ٹینسز جاننا ضروری ہے, زمانے جاننا ضروری ہے. اس کا پہلے افرمیٹیو کس طرح بنائیں گے, نگیٹیو کس طرح بنائیں گے, ہے نا, افرمیٹیو, نگیٹیو اور انٹروگیٹیو. یہ 3 اسٹیپ ہے. اس پہ خوب مشق کر لیجئے, بار بار اس پر مشق کیجئے. انشاءاللہ you will be perfect in speaking English language with fluency. Thank you. Assalamu alaikum.